خوشی کے حالت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے کا مشرک خوشی ہو یا غم، پریشانی ہو یا کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بھی دعائی دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آنکھیں کھولیں اور موجودہ حالات میں جو واقعات اور تناظر ہوئے ہیں ان کو دیکھیں کہ دشمنان دین و اسلام نے مسلم بستیوں پر پاورفل بم اور میزائلیں برسائی، مسلم بستیوں کو کھڑر میں تبدیل کر دیا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا. لیکن ہم تھے کہ ہم خواجہ کے آستانے سے چمٹے ہوئے مدد کی بھیک مانگ رہے تھے. آج ان میزائلوں نے خواجہ کی درگاہوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہ سوئے کے سوئے اسی میں پڑے رہ گئے اور دشمنان دین و اسلام اپنا کام کرتے رہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوا. افسوس، ایسے موقع پر کاش کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کیے ہوتے اور حقیقی مشکل کشا کی طرف پلٹے ہوتے. تو امید نہیں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج یہ دن نہ دیکھنے پڑے ہوتے اور یہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوتا. میرے بھائیوں اور دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مشکل میں بھی اور خوشی میں بھی ہر حال میں کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. لیکن مشرکین مکہ یہ صرف اور صرف خوشی کے حالت میں پکارتے تھے. جب ان کو کوئی پریشانی کی گھڑی آتی تھی، ان کی کشتی اور ان کا سفینہ سمندر میں غرقاب ہونے لگتا تھا، طوفانی موجوں کے سامنے ان کی کشتیاں دم توڑنے لگتی تھیں، تو وہ اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اس مشکل کی گھڑی میں حقیقی دروازہ، حقیقی مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور کوئی ایسا نہیں جو آج اس مشکل کو دور کر سکے. لیکن افسوس، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں سے بابا وہ باغبانی کشتی کو گھما دیتے ہیں، آج ہم کشتی میں ڈوب رہے ہوں تو وہاں بھی ہم غیر اللہ کی دعائیں لگا رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. معلوم یہ ہوا کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے اور حقیقی معنی میں اللہ ہی مشکل سے نجات دیتا تھا. لیکن افسوس، آج ہم نے ہر حال میں غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ پکارتے تھے وہ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے تھے. وہ فرشتوں کو پکارتے تھے، نبیوں کو پکارتے تھے، اپنے قوم کے بزرگوں کو پکارتے تھے، بڑے عمدہ لوگ ہوتے تھے. لیکن آج کے زمانے کا مشرک، کلمہ گو مشرک جو ہے، وہ ہر کسی قسم کے لوگوں کو جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، آج ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. کہیں گیدڑ شاہ ملیں گے، کہیں لنگڑے شاہ ملیں گے، کہیں لولے شاہ ملیں گے اور نامعلوم کیا کیا خرافات ملیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص انہیں سمجھائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو ثابت کر دیا ہے. یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان خلفائے اربعہ سے نمازیں ثابت ہو گئی تھیں؟ نہیں، وہ اللہ کی عبادت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اور یہی نہیں بلکہ آمنہ کے لال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ حکم دے رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آمنہ کے لال تم اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت کا پیغام آ جائے. جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی بزرگ گزرے، سب عبادت گزار تھے. ائمہ دین عبادت گزار تھے، فقہائے دین عبادت گزار تھے. یہ کون سی ولایت ہے اور یہ کون سی کرامت ہے؟ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ کیسے ولی اللہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ ولی الشیطان ہے. یہ اللہ کے دشمن ہیں اور شیطان کے یہ دوست ہیں اور یہ مختلف چوروں میں آ کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمیں اس جگہ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں جہاں سے جانے کے بعد انسان پھر واپس نہیں آ پاتا آسانی کے ساتھ. میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس کی بات ہے آج ہم بزرگوں کی بزرگی ہی تک نہیں بلکہ آج تو ہماری عقیدے کی خرابی کا معاملہ اتنا حد تک بڑھ گیا، اس قدر ہمارے اندر عقیدے کا فساد آ گیا. یہ امت جسے خیر امت کہا گیا تھا، یہ امت جس کا اعتماد و توکل اللہ کی
نہیں بلکہ وہاں پر خود رو پودوں کو بھی وہ اہمیت دی جانے لگی اور ان کے بارے میں بھی نامعلوم کیا کیا خرافات اور غلط عقائد لوگوں میں رواج دیے جانے لگے۔ بہرائچ ہمارے یو پی کا ایک مشہور شہر، کہا جاتا ہے سالار مسعود غازی کہ کوئی عزیز تھے جو لڑائی لڑ رہے تھے، لڑنے میں تو کوئی کرتب اور کرشمہ نہیں دکھا پائے، لڑتے لڑتے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد شاید چھوٹے شہر میں دفن ہونا پسند نہ آیا، بہرائچ سے سر اڑا، کہاں پہنچ گیا؟ کانپور کے قریب، اور وہاں دفن ہو گئے۔ مدت مدید کے بعد موہن جودڑوں کی کھدائی کے بعد کسی نے پتہ لگا لیا کہ فلاں بزرگ یہاں دفن ہے، اور وہاں مزار بن گیا۔ اور اس مزار کا حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہاں پر ایک بیل کی جھاڑ ہے جس کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اگر بابا کی گنبد سے جھاڑ ٹچ ہو رہی ہے تو وہ میٹھی ہے، اس کے پتے جو کڑوے نہیں، اور دوسری سائڈ کے کڑوے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عقیدہ اس عقیدے سے ذرا بھی کم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا؟ حضرت واقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، ہم نے ایک پیڑ دیکھا جس پر مشرکین مکہ اپنی تلواروں کو لٹکایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں وہ تصور جو آج ہمارے ہندوستان میں بھی اماوس کا ہے، کہتے ہیں اماوس جگہ ہو یعنی چور اس رات ضرور چوری کرے گا، اور سمجھتا آج نہیں پکڑا گیا تو پھر کبھی زندگی بھر نہ پکڑا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ان صحابہ نے جب دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول کی جلنا ذاتا نواتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تبرک کی اس طرح سے کوئی چیز ہمارے لیے بھی بنا دیجئے جہاں بھی جا کر کے تبرک حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم لوگ جو ہے اپنے سے پہلے پیشرو لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس قسم کے سبھی اعمال مشرکانہ ہیں اور ہمارے اچھے اعمال کو بھی برباد کر دینے کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کی غلاظت و گندگی سے دور ہوں اور رب کریم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی میں اگر کہیں دور سے بھی شرک آ رہا ہو تو اس سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں شرک ایسے گھسائے گا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسے؟ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، آہستگی کے ساتھ اس پر چلتی ہو اور اس کو شعور نہ ہو۔ آج ہمارے ملکوں میں شفا اور علاج کے نام پر اور کامیابی اور نوکری کے نام پر جو بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں ذرا سنبھلنا ورنہ تمہاری نماز اور روزوں کو بھی برباد کر دینے کے لیے کافی ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے آج مساجد کے منبر و محراب جہاں سے توحید کی صدا باز گشت ہونی چاہیے، آج وہاں سے بھی شرک کی پگڈنڈیوں کو، شرک کی خرافات کو روا دیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں چادر چڑھا لو فلاں مشکل حل ہو جائے گی، وہاں وہ کام کر لو فلاں پریشانی دور ہو جائے گی، یہ کام کر لو آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہی وہ سارے کام ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق وہ انسان ہوگا جو اس دھرتی سے جاتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما دے، ہمیں شرک کی غلاظت و گندگی سے دور کر دے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم توحید کی دعوت کو لے کر کے اہل دنیا تک جائیں اور لوگوں کو عقیدے کا صحیح درس دیں۔ امت بگڑ رہی ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، خرافات کی رسیاں ہیں۔ الہ العالمین تو ہماری آواز میں تاثیر عطا فرما تاکہ ہم دعوت کے صحیح کام کو انجام دے سکیں اور اسلام کی جو صحیح دعوت ہے، صحیح معنی میں جو اسلام ہے، جو سارے نبیوں کی دعوت کا اساس تھا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معنی، اور اس کو ہم ان لوگوں تک بیان کر سکیں۔ اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر جئیں ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات لمبی ہو گئی، موسم بھی کچھ خراب تھا، آپ یہاں آئے، آپ کی اس مجلس کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرما لے اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں معافی چاہوں گا منتظمین سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی اگر کچھ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہوگا۔ یقیناً جتنا منٹ آپ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے عبادت شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما لے، ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں نماز کو قبول فرما لے۔ رب کریم ہمیں شرک کی غلاظت و گندگی سے دور کر دے اور ہماری زندگی سے شرک کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آخر میں ہم